مریض وہی صحت یاب ہوتا ہے، مریض وہی شفا پاتا ہے جو ڈاکٹر کے حساب سے بیماری کا علاج کرتا ہے۔ ڈاکٹر بتائے دوا اس ٹائم سے لینا ہے، وہی مریض صحت یاب ہوتا ہے۔ ڈاکٹر بتائے کہ تمہیں اس بات سے پرہیز کرنا ہے، وہی انسان صحت مند ہوتا ہے۔ یہی مطلب خالق و مالک پروردگار عالم کا ہے۔ اے ایمان والو، تم بڑے وفادار ہو، میں نے جو حکم دیا چاہے تمہارے سمجھ میں آئے یا نہ آئے، تمہاری وفاداری یہ ہے کہ میں نے کہہ دیا کہ تم پر روزے فرض کیے گئے، تمہیں صبح سے لے کر شام تک بھوکا رہنا ہے، پیاسا رہنا ہے۔ یہ ایمان والوں کی نشانی ہی تو ہے۔ اور ہم بھی ایمان والے ایسے ہیں، ہم مانتے ہیں اللہ تعالی حکیم ہے، وہ ان باتوں کو جانتا ہے کہ جن باتوں کا اس نے حکم دیا بندوں کے لیے کیا فائدے ہیں، جن باتوں سے رب نے منع کیا مالک کو معلوم ہے کہ ان باتوں میں بندوں کے لیے کیا نقصان ہے۔ فعل الحکیم لا یخلو عن الحکمت، اللہ جس بات کا حکم دیتا ہے وہ کوئی بات کوئی حکم حکمت سے خالی نہیں ہوتا۔ اللہ نے بندوں کو انہی باتوں کو کرنے کے لیے کہا ہے جن باتوں میں بندوں کے لیے فائدے ہیں، ان باتوں سے اللہ نے منع کیا ہے جن باتوں میں ایمان والوں کے لیے بندوں کے لیے نقصان ہے۔ آپ اندازہ کریں روزے میں آپ کتنی تبدیلی محسوس کرتے ہیں اپنے جسم میں، آپ اپنے جسم کے اندر کتنا لطف محسوس کرتے ہیں۔ وہ بات الگ ہے کہ جو روزہ رکھتے ہیں انہیں روزے کا لطف اور مزہ کیسے محسوس ہوتا ہے۔ وہ رمضان کا مہینہ جانے کے بعد افسوس کرتے ہیں، رمضان کا مہینہ رخصت ہونے کے بعد ندامت کرتے ہیں۔ وہ انسان غمگین ہو جاتا ہے جسے روزے سے پیار ہوتا ہے۔ لیکن کچھ ایسے بھی ہیں جن کے لیے رمضان کا مہینہ وہ اپنے آپ کے لیے معاذ اللہ وہ اپنے آپ کے لیے مصیبت سمجھتے ہیں۔ تو جو جانتے ہیں جو مانتے ہیں انہیں پتا ہے کہ رمضان کے مہینے میں کیا برکت ہے، رمضان کے روزے کی کیا فضیلت ہے، رمضان کے روزے رکھنے میں جسمانی صحت کے لیے کیا فائدے ہیں۔ میں آپ کو ایک مثال سے بتانا چاہتا ہوں۔ دیکھیے وضو کے بغیر عبادت نہیں ہو سکتی، نماز نہیں پڑھ سکتے وضو کے بغیر، وضو کے بغیر خانہ کعبہ کا طواف نہیں کر سکتے۔ اگر انسان ناپاک ہو جائے تو ناپاکی کی حالت میں غسل کیے بغیر عبادت نہیں کر سکتا، قرآن کی تلاوت نہیں کر سکتا، مسجد میں آنے کے قابل نہیں ہے وہ آدمی جو ناپاکی کی حالت میں ہو۔ پتہ چلا کہ وضو اور غسل انسان کی جسم کی گندگی کو دور کر کے انسان کو عبادت کے لائق بنا دیتا ہے، انسان کو تلاوت کے لائق بنا دیتا ہے۔ وضو اور غسل انسان کو مسجد میں آنے کے قابل بنا دیتا ہے۔ بلکہ مفسرین نے لکھا ہے کہ وضو اور غسل اور روزہ ایک ایسی عبادت ہے جو انسان کو اللہ کی بارگاہ میں ہم کلامی مناجات کے قابل بنا دیتا ہے۔ جس طریقے سے انسان کو وضو اور غسل جسم انسانی کو گندگی سے پاک کر کے عبادت تلاوت قرآن کی تلاوت کے لائق اور مسجد میں آنے کے قابل بنا دیتا ہے، ایسے ہی روزہ ایک ایسی عبادت ہے انسان کو خالق و مالک کی بارگاہ میں کھڑا کرنے کے قابل بنا دیتا ہے۔ کہ آپ کو پتہ نہیں کہ رمضان سے پہلے آپ کتنی نماز پڑھتے تھے، رمضان سے پہلے آپ کتنا قرآن پڑھتے تھے، رمضان سے پہلے آپ کتنی بار حاضر ہوا کرتے تھے۔ یار یہ روزے کی برکت ہے کہ روزے نے آپ کو مسجد میں آنے کے قابل بنا دیا ہے، روزے نے آپ کو تلاوت کرنے کے قابل بنا دیا ہے، روزے نے آپ کو نماز پڑھنے کے قابل بنا دیا ہے۔ روزہ ایک ایسی عبادت ہے اللہ تبارک و تعالی کی بندے سے ملاقات کا ذریعہ ہے، مناجات کے قابل بنا دیتا ہے۔ تبھی تو جناب موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام جب کوہ طور پر جاتے تھے سب سے پہلے روزہ رکھا کرتے تھے، اور جب توریت جیسی کتاب منزل من السماء کتاب کو لینے کے لیے توریت کو لینے کے لیے حضرت موسیٰ گئے تھے تو ایک دن کے لیے نہیں، تم تو 30 دن روزہ رکھتے ہو، لیکن جناب موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے 10 20 30 دن نہیں بلکہ حضرت موسیٰ نے 40 روزے رکھے تھے۔ ویسے یہ رمضان کا مہینہ تو ہے برکت والا، یہ جمعے کا دن بھی بہت برکت والا ہے۔ قرآن پڑھو 28واں پارہ، میرے مالک نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ، اے ایمان والو جب نماز کا اعلان ہو جائے جمعے کے دن یعنی اذان ہو جائے فاسعوا الی ذکر اللہ، تو اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو، وذروا البیع، اور خرید و فروخت دکان یہ سارے کاروبار بند کر دو۔ پچھلی امت میں
ہفتے کے دن کی تعظیم کا حکم دیا گیا تھا، مچھلی کا شکار تک بند، کاروبار تجارت بزنس وغیرہ بند ہفتے کے دن کر دیا گیا۔ لیکن اللہ کا کرم دیکھو، اس امت کے لیے اللہ نے پورے دن کے لیے نہیں، پورے جمعے کے دن کے لیے نہیں، ہمارے لیے اس امت کے لیے جمعے کے دن کی تعظیم کا حکم دیا گیا۔ اس لیے فرمایا گیا کہ جمعے کی نماز سے پہلے اگر کوئی دیہات میں شہر میں رہتا ہو تو دیہات کی طرف نہ جائے، اس لیے کہ دیہات میں جمعے کی نماز کی وہ تاکید نہیں ہے جو فرض نماز جمعے کی شہر کے اندر ہے، اب فرض چھوڑ کے دیہات کی طرف جائے گا۔ اسی طریقے سے اللہ نے فرمایا کہ جب جمعے کے دن اذان ہو جائے تو دوڑو اللہ کے ذکر کی طرف، کاروبار کو بند کر دو۔ وَذَرُوا الْبَيْعَ کا لفظ لکھا ہے قرآن کریم کے اندر، کاروبار کرنا تجارت کرنا اس وقت بند ہو جائے۔ اذان ہوئے اتنی دیر ہو گئی ابھی مسجد بھی فل نہیں ہوئی۔ یہ کوئی قصے نہیں ہے، یہ سننے کی بات ہے اور عمل کرنے کی بات ہے۔ درود شریف پڑھی، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد۔ قرآن کریم کی آیت کریمہ میں اللہ نے یہی فرمایا، اے ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ کتنے بڑے اچھے انداز میں مالک نے فرمایا، یہ نہیں فرمایا اے لوگو، بلکہ ایمان والوں کی تعریف بیان فرمائی گئی، اور یہ بھی بتایا گیا تمہیں روزہ رکھنے کے بعد اپنے آپ کو پریشان محسوس مت کرنا، یہ روزہ تم پہ فرض نہیں بلکہ تم سے پہلے لوگوں پہ بھی فرض تھے۔ دوسرے پارے میں لکھا ہے، جو ترجمہ پڑھنا جانتے ہیں وہ ترجمہ پڑھ سکتے ہیں۔ روزہ پہلے بھی فرض تھا، روزہ آج بھی فرض ہے، نماز پہلے بھی فرض ہوئی، نماز اب بھی فرض ہے، لیکن جیسے نماز میں تبدیلی ہوئی آپ سب جانتے ہیں۔ معراج کی رات جب نبی آئے تھے نماز کا تحفہ لے کے تو یہ 5 نہیں تھی بلکہ 50 تھیں، لیکن مالک نے آسانی پیدا کر دی، تخفیف کر دی، اب 50 نہیں بلکہ 5 ہیں۔ پھر 2 رکعت بھی ہوئی، پھر کوئی 4 رکعت ہو گئی، پھر کوئی 3 رکعت ہو گئی، فجر کی 2 رکعتیں رہ گئی، نماز میں آسانی پیدا کر دی گئی۔ اسی طریقے سے لیکن نماز میں آسانی یہ پیدا کی گئی، جو 50 تھی 5 رہ گئی، لیکن یہ بھی فرمایا گیا کہ جو 5 پڑھے گا اللہ اسے 50 نمازوں کا ثواب عطا فرمائے۔ تو جیسے نماز میں آسانی ایسے ہی روزے میں بھی آسانی۔ پہلے روزے کی نوعیت الگ، روزے کا معاملہ الگ تھا، 24 گھنٹے کا روزہ، مغرب سے لے کر عشاء تک کھانے پینے کی اجازت، لیکن مالک نے فرمایا دوسرا پارہ، وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ، کھاؤ پیو، انگور کھاؤ، پکوڑی کھاؤ، جلیبی کھاؤ، کچھ بھی کھاؤ، بریانی کھاؤ، چاہے سیلانی کا کھچڑا جا کے کھاؤ، پوری رات کھانے کی اجازت ہے، گھر میں کھاؤ، دکان میں کھاؤ، ہوٹلوں پہ کھاؤ، ہر وقت کھانے کی اجازت، بس صبح سے لے کر شام تک بھوکا رہنا ہے، صرف یہ روزہ رہ گیا۔ لیکن ذرا اندازہ کرو شروع اسلام میں تو روزہ 24 گھنٹے کا تھا، صرف مغرب سے لے کر عشاء تک کھانے پینے کی اجازت تھی، تو پہلے مشکل تھا یا بتاؤ ذرا اب زیادہ مشکل ہے؟ ارے بولو یار، پہلے زیادہ مشکل تھا 24 گھنٹے کا یا اب زیادہ مشکل ہے؟ ارے بولو، ابھی آپ کو بہت مشکل لگتا ہوگا۔ سال کے 11 مہینے میں ہم محنت و مزدوری ذریعہ معاش کرتے ہی ہیں، یہ کوئی عذر نہیں ہے کہ ہم کام کرتے ہیں ہم روزہ نہیں رکھ سکتے۔ یاد رکھو، ذرا اندازہ کرو، تم سے زیادہ محنت کا کام تو نبی نے، جب 5 سال ہوئے نبی کو مکہ چھوڑے ہوئے مدینے کی طرف گئے، پورا عرب اسلام اور مسلمانوں کا دشمن، میرے نبی کا دشمن، اسلام اور مسلمانوں کو مٹانے کے لیے پورا عرب متحد ہو گیا۔ جتنے بھی قبیلے تھے سارے قبیلے ایک طرف، یہود و نصارہ، کفار مشرکین، سارے لوگ ایک طرف، اسلام اور مسلمانوں کو مٹانے کے لیے جمع ہو گئے، پورے مدینے کو گھیر لیا۔ نبی نے اور نبی کے صحابہ نے خندق کھودنا شروع کی، جس کو جنگ خندق بھی کہا جاتا ہے، غزوہ احزاب بھی کہا جاتا ہے۔ مجھے آپ کو معلوم ہونا چاہیے تاریخ اسلام کے اندر لکھا ہے، ذرا تاریخ اسلام کا ایک وقت تو پڑھ کے دیکھو، کبھی سن کے دیکھو، موبائل چلانے والوں، واٹس ایپ میں اور بیجا وقت ظرف ضائع کرنے والوں، یہ ساری باتیں آپ کو موبائل پہ بھی میں نصیب ہو سکتی ہیں۔ نبی نے غزوہ احزاب کے موقع پر 3 دن تک لگاتار متواتر مسلسل 3 دن کے 24 گھنٹے کے کتنے گھنٹے ہوتے ہیں سب جانتے ہیں، یعنی 72 گھنٹے نبی نے کوئی بھی چیز نہیں کھائی، نبی کے صحابہ نے کچھ نہیں کھایا، بلکہ پیٹ میں سمٹن پڑ گئے، پیٹ بالکل پیٹ سے ملنے لگا۔ جب
पेट पीठ से मिलने लगे, भूख ज़्यादा लगे तो कमर टूटने का अंदेशा होता है, तो नबी ने इस अंदेशे से अपने कमर में, अपने पेट में पत्थर बांध लिए। कितने? तुम्हें तो सुबह से लेकर शाम तक ही भूखा रहना है, लेकिन नबी ने कितने दिन नहीं खाया खाना? बोलो, 3 दिन तक नहीं खाया, उसमें रात भी है, यानी 72 घंटे कुछ नहीं खाया। और ये तो चलो 1400 साल पहले की बात हो गई, आपको लगेगा बहुत पुरानी बात है, लेकिन हम पुरानी नहीं मानते। हमें तो अपनी नबी की जिंदगी का एक एक पल हमारे लिए नमूना है, हमारे लिए गौर व फिक्र की बातें हैं। अभी यार 2 साल पहले या 1.5 साल पहले गाजा के मुसलमानों में वो छोटे छोटे बच्चे 2-2 महीने तक, जिन्हें दूध पीने वाले बच्चों को अपनी माँ का दूध नहीं मिला था, लेकिन वो मरे नहीं थे। अभी वो माएँ जो अपने बच्चों को दूध पिलाती थी, छातियों में दूध खुश्क हो गए, लेकिन वो मरी नहीं थी। मारा तो जालिमों ने था, तब मरी थे, लेकिन बहुत दिनों के बाद, 2-2 महीने के बाद दूध पीते बच्चों का इंतकाल हुआ। यानी एक दिन में मर नहीं सकता आदमी, एक दिन में रूह नहीं निकल सकती, एक दिन में जान नहीं निकल सकती। यार जब खुदा की तरफ से मौत नहीं आई है तो कोई आपको मार ही नहीं सकता। ये भूख आपको बर्दाश्त करने के लिए, आपके फायदे के लिए है, आपके जिस्म की ज़कात है। नबी ने फरमाया हर माल की भी ज़कात है, इंसान के जिस्म की भी ज़कात है। सहाबा ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, इंसान के जिस्म की ज़कात क्या है? फरमाया रोज़ा है इंसानी जिस्म की ज़कात।